بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام مسلمانوں سے اس اللہ کی عزت کی قسم، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ تمام مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ یہ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، فرقہ جعفریہ بن کے نہیں، یہ مسلمان بن کے رہو۔ اگر اس پاکستان کو خوشحال بنانا ہے نا، اس پاکستان کے اس کٹھن مشکل وقت کو ہم نے اگر باہر نکالنا ہے نا، تو ہمیں آج مسلمان بن کے رہنا پڑے گا، سونے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے رہنا پڑے گا۔ خدا کا واسطہ پولیس والے بن کے نہ رہو، آپ آج کسی ٹیلی فون آپریٹر بن کے نہ رہو، آپ ایک مسلمان، اچھے مسلمان بن کے رہو یار، اچھے مسلمان بن کے رہو۔ جب فرقہ واریت میں تم لوگ یہ 5 ہاتھ کی 5 انگلیاں ایسے بکھر جائیں گی نا، تو ایک خودکش بم دھماکہ جو کرنے والا ہوتا ہے، اس سے بھی آپ خطرناک بن جاؤ گے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ، اس کے رسول کے امتی بن کے مسلمان بن کے رہو یار، مسلمان بن کے رہو۔ اس پاکستان کو اس ٹائم صرف اور صرف اچھے مسلمانوں کی اور اچھے انسانوں کی ضرورت ہے۔ یہ ملک، یہ ہمارا پیارا پاکستان ملک کبھی پیچھے نہیں جائے گا، یہ پیچھے جا رہا ہے ہمارے اپنے کرتوتوں سے، ہماری اپنی غلط کاریوں سے، اپنی غفلتوں سے۔ میں اتنا بے بس لاچار ہو کے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کسی کو پوچھو کہ تم کون ہو، کہتا ہے میں بریلوی ہوں، اس کو پوچھو وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، اس کو پوچھو میں کہتا ہے میں شیعہ ہوں۔ اور یار مسلمان کون ہے؟ اور اللہ کا، اللہ رسول کا واسطہ مسلمان بن جاؤ، پہلے مسلمان بنو، خدا اور خدا کے رسول کا واسطہ اچھے مسلمان بن کے اس پاکستان کو بچا لو۔ اس پاکستان کو اگر بچانا ہے تو سونے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو یار، لوٹاؤ، نہ کرو یہ کام۔ اللہ نے اگر آج ہمارے پہ ایک آزمائش کی گھڑی ڈالی ہے نا، تو کوشش کرو کہ ایک جان فرقہ واری کو چھوڑ کر اچھے مسلمان بن کر، رنگت کو، صورت کو چھوڑ کر، ذات پات کو چھوڑ کر، فرقہ واریت کو چھوڑ کر اچھے مسلمان بن کر دین اسلام کا بول بالا کرو، گھروں میں قرآن پاک کھولو، اچھے مسلمان بن جاؤ گے نا یار۔ واپس لوٹ کے جانا ہے اس کے پاس، واپس لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے جس نے کن کہا کائنات کو تخلیق کیا، جس نے اس کائنات پہ ہمیں ہر نعمت عطا کی، وہ وحدہ لا شریک کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اور اللہ کے پیارے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ کیا ہم دنیا میں انتشار پھیلاتے رہے؟ کیا دنیا میں ہم اللہ رسول رب العالمین تیرے نبی کی امت کو ہم گمراہ کرتے رہے؟ ہم صحافی تھے، ہم صحافت کی آڑ میں انتشار پھیلاتے رہے، ہم وکلا تھے، وکیل تھے، ہم جھوٹے سچے مقدمے لڑتے رہے؟ کیا ہم جج تھے، منصف کی ہمارے پاس قلم تھی، انصاف دینے کی قلم تھی، لیکن ہم نے وڈیرے کا ساتھ دیا، غریب
गरीब को इंसाफ ना दिया, क्या अल्लाह को ये जवाब दोगे? अच्छे मुसलमान बन जाओ, अल्लाह रसूल का वास्ता, अच्छे मुसलमान बन जाओ, खुदा का वास्ता। मौत की घड़ी का कोई पता नहीं किस टाइम मौत आ जाए यार। ओ खुदा के बंदो, ज़ैक़तुल मौत, मौत 24 घंटे में इंसान को याद करती है। इंसान ही मौत को भूला हुआ है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ऐसे बंदों की डोर ढीली छोड़ देता है, लेकिन कहता है शायद आज मान जाए, आज मान जाए। अल्लाह मान रहा है लेकिन तुम लोग नहीं मान रहे। और ये बात सोचना जरूर, जिस टाइम तुम्हारे जिस्म से रूह पर वास कर जाएगी, उस टाइम फिर अल्लाह नहीं मानेगा, फिर तुम रोओगे, फिर तुम कब्र में रोओगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाओगे, लेकिन अल्लाह नहीं मानेगा। ओ खुदा के बंदो, ओए लौटो वापस दीन की तरफ, छोड़ दो फिरका वारियत को। हम सब अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं। आदम अशरफुल मखलूक और सोरे आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है। ये इंतशार फैलाकर हमें तोड़ा जा रहा है। ये चंद शराफिया, ये चंद गंदे सियासतदान और चंद ये लफाफा माफिया एंकर, ये चंद उलमा इकराम जिनको मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह का वास्ता, अच्छे मुसलमान बन जाओ। इंसान तब बनोगे जब अखलाक के मालिक बनोगे। तो अखलाक तब आता है जब ये रंगो सूरत जात पात को छोड़कर, फिरका वारियत को छोड़कर सिर्फ एक को कारी मान लो, वो है कुरान। कुरान से बड़ा कोई कारी नहीं है, कुरान से बड़ा मुअल्लिम कोई नहीं है, कुरान से बड़ा हाफिज कोई नहीं है, कुरान से बड़ा हिकमत का खजाना कोई नहीं है। मैं आज दूसरी मरतबा ऑनियर आया हूं। क्यों आया हूं ऑनियर? क्यों आया हूं? क्योंकि मैं इस वतन का एक पाक फौज का सिपाही हूं। मैं अपनी फील्ड खत्म करके भी, ये देख सकते हैं, भीगा हुआ हूं सारा मैं। लेकिन आज मैंने फिरका वारियत की छोटी सी लड़ाई में 2 बंदों को जख्मी होते हुए देखा। फिर आके कुरान पाक की तलावत की तो उसमें ये आखिरी जुमला मुझे मिला कि मरने के बाद फरिश्तों ने जो तीसरा सवाल करना, मन दीनों का, वहां पे कोई बरेलवी नहीं है, कोई नक्शबंदी नहीं, कोई कादरी, कोई चिश्तिया, कोई सोलवर्दी, कोई फिरका जाफरिया, अहले हदीस नहीं। वहां सिर्फ एक ही शिक खाली है जो आपने बोलना है, दीने इस्लाम। तो सोने नबी के उम्मती बन के, अल्लाह के नेक बंदे बनकर इस पाकिस्तान के गुलशन को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को दीने इस्लाम की तरफ माइल करो। खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता तुम लोगों के आगे आज ये देखो, हाथ बांध के खड़ा हूं, क्योंकि मैं भी बेबस हूं, मैं भी बेबस लाचार हूं, क्योंकि मैं भी आदम हूं, मेरे में भी अभी दम चल रहा है। पता नहीं मैंने सोना है, वापस उठना मुझे नसीब होना या नहीं होना, ये मेरे अल्लाह को पता है। पता नहीं मैं अभी फील्ड पे जाऊंगा, अपनी ड्यूटी पे जाऊंगा, पता नहीं अपने वतन की दफा करते हुए शायद शहीद हो जाऊं। इसीलिए आपसे यही अपील करता हूं, ये राणा जट बट, ये मोची, ये लोहार,
ये जात कौम फिरका वारियत को छोड़कर सोने के उम्मती बनकर अल्लाह की मखलूक अच्छे मुसलमान बनकर अल्लाह की इबादत करो। खुदा के बंदो, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की मखलूक से प्यार करो। तुम्हारे पे कोई चीज तुम्हारे पे हैवी नहीं हो सकती जब तुम अल्लाह की मखलूक से प्यार करोगे। मैं अपने जज्बात आपको अल्फाजों में बताने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं तुम लोगों को शायद मैं नहीं बता पा रहा या आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन ये याद करो कि अगर आज हमने अल्लाह को नाराजी किया, अगर आज हम ये दिखावे की नमाजें और ये फिरका वारी के इंतशार फैलाकर जुड़े हुए दिलों को तोड़ेंगे ना, तो दोज़ख हमारे पे वाजिब हो जाएगा। मेरे आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मैं अर्श मुअल्ला पे गया था तो मेरे अल्लाह के साथ हम कलाम जब हुआ तो उनमें से एक बात बताई थी मेरे नबी ने। मेरे आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ने फरमाया मैं रब हो के नबी तुझसे वादा करता हूं, तेरी उम्मत में से जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा मेरे पे वाजिब हो जाएगा उसको जन्नत में भेजना। और तुम अच्छे मुसलमान बन के खुदा का वास्ता टूटे हुए दिलों को जोड़ो यार, टूटे हुए दिलों को जोड़ो, जुड़े हुए दिलों को तोड़ो मत। ये सोच लो, किताब का एक पहलू था, अल्लाह ने कहा जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा मैं उसके ऊपर मैं खुदा होकर मैं वादा करता हूं उसको जन्नत दूंगा। किताब का दूसरा पहलू देखो, जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ेगा उसके ऊपर दोज़ख वाजिब हो जाएगा। या अल्लाह माफ कर दे हमारे गुनाहों को, ए अल्लाह ऐ सोरे पाक परवरदिगार माफ कर दे हमारे गुनाहों को। हम भटक चुके हुए हैं, दुनिया की रंग रंगीलियों में हम भटक चुके हुए हैं, दुनिया की इस रंग रंगीलियों में भटक चुके हुए हैं। ऐ रब्बुल आलमीन तुझे वास्ता आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कम पेश 1,20,000 पैगंबर का वास्ता है रब्बुल आलमीन। हमारी जुबान को जो चस्के पड़ गए हैं उसकी वजह से हम भटक चुके हुए हैं। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करके हमें एक कौम बना दे, अच्छा मुसलमान बना दे, अपने नबी का दीवाना बना दे। अल्लाह नबी के बताए हुए रास्तों पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। ए मालिकुल ज़ात मेरे पाकिस्तान के हर घर में कुरान पाक की तलावत करो, पढ़ने की करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें 5 टाइम नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें हराम खाने से, हराम रिज़्क़ खाने से हमें बचा ले अल्लाह। ए अल्लाह बड़े गुनाहगार है, बड़े गुनाहगार है हम, लेकिन तेरे बंदे हैं मौला। ऐ रब तेरे बंदे हैं, तुझसे ही माफी मांगते हैं मालिकुल ज़ात। हम रास्ता भटक चुके हुए हैं, ये चंद कठपुतलियों के पीछे लग कर हम अपना रास्ता भटक चुके हुए। अल्लाह हमें हक और सच का रास्ता दिखा दे। तूने दिखाया है, कुरान पाक से बड़ा रास्ता कोई नहीं है। अल्लाह
ہمیں معاف کر کے میرے پیارے پاکستان کے اوپر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ اے مالک الذات، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی رستہ دکھا دے سونے رب العالمین۔ تو بڑا غفور ہے میرے مالک، تو نذیر ہے، تو بشیر ہے۔ اے رب العالمین، تو رحمت العالمین ہے۔ دنیا کے سارے پیمانوں کے ساتھ سمندر کے کنارے کی پیمائش ہو سکتی ہے، اے اللہ تیری رحمت کی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا وسیع رحمت العالمین ہے۔ اے سورے پاک پروردگار، تو اس کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے جو پتھر کے اندر جو کیڑا اس کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن کیا کریں، ہم دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں یہ بےہودہ قسم کے چینلوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے اسلام کا لبادہ بھول چکی ہوئی ہے۔ اللہ معاف کر دے میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو معاف کر دے مالک الذات، ان کو بھی حق کا راستہ دکھلا دے۔ سونے پاک پروردگار، تجھے تمام اولیاء کرام کا جنہوں نے تیری حمد و ثنا کر کے دین اسلام کو پھیلایا، ان کا واسطہ رب العالمین، ان پاک ہستیوں کا، ان نواسوں کا واسطہ جنہوں نے اس دین کو سلامت رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں دے دی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم پولیس کی ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنی سیلری سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم رشوت لیتے ہیں اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں سے۔ اللہ ہمیں رشوت جیسی، حرام جیسی رزق سے ہمیں محفوظ کر دے۔ یہ رزق، یہ حرام کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اے مالک، ہم پاک فوج کے سپاہی ہیں، ہم اپنی سیلری سے بڑے خوش ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، لیکن آج میں یہاں پہ آ کے آپ کے آگے یہ دیکھو اللہ مان رہا ہے، لیکن تم لوگ نہیں مان رہے۔ مان جاؤ، آج فرقہ واریت کو چھوڑ دو۔ یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ شیعہ، یہ سنی چھوڑ دو یار۔ اللہ کی مخلوق اور آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے امتی بن کر، اچھے مسلمان بن کر اپنے پاکستان کے پیارے گلشن کو بچا لو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنے پاکستان کو سنوار لو۔ یہ حرام کا رزق کب تک کھاؤ گے؟ تمہاری پوری نہیں پڑے گی، جتنا بھی حرام کٹھا کر لو گے تمہاری پوری نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ یاد رکھنا، رزق حلال، الحمدللہ رزق حلال میں جتنی برکت ہے نا، گھر کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، پھر بھی الحمدللہ اضافی ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے پیسے بچ جاتے ہیں، تو کیوں لیتے ہو حرام رزق؟ یہ ڈاکٹر حضرات، یہ میری بہنیں جو گائنی کی ڈاکٹر ہے، یہ MBBS جو گائنی کی ہے، میں ان سے بھی التجا کرتا ہوں، ڈیلیوری نارمل ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ چند پیسوں کی خاطر، چند گاڑیوں کی خاطر اس بہن بیٹی کا بڑا آپریشن کر دیتی ہو۔ کچھ میڈیکل کمپنیوں کے ہاتھوں بک کر اپنا ایمان، اپنا پیشہ بیچ دیتے ہو۔ کیا قرآن نے آپ کو راستہ نہیں بتایا؟ آج بھی جھک جاؤ، آج بھی اس کے آگے جھک جاؤ جس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ آج بھی جھک جاؤ، آج بھی اس سے معافی مانگ لو۔ بڑا مبارک مہینہ ہے ماہ رمضان کا،
میں ان تمام ڈاکٹر حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں جو ان غریبوں کی میڈیسن باہر سیل کرتے ہیں، چوری بیچتے ہیں، ان سے بھی التجا کرتا ہوں، آخر ایک دن تم لوگوں نے بھی مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ اللہ مان رہا منا لو۔ اللہ مان رہا منا لو اسے، وہ خدا مان رہا، ایک قوم بن کے اس پاکستان کو بچا لو۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر قرض لے لے نا، اسے قرض نہیں کہتے۔ آج میرا ملک، پیارا ملک پاکستان اس مشکل گھڑی میں ہے نا، ایک دوسرے کا مسلمان بن کے ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ مت ناکے لگا کر، مت گشت کر کے ان مسلمانوں سے رشوتیں مت لو یار، مت لو۔ وہ 500 روپے، وہ 5000، وہ 10,000 کب تک تم کھاؤ گے؟ شاید کسی غریب سے تم 5000 روپے رشوت لے کے تھانے واپس آؤ، شام کو گھر جاؤ تو تمہیں صبح اٹھنا نصیب نہ ہو تو پھر کیا جواب دو گے اللہ کو؟ پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پھر اللہ سونے کو کیا جواب دو گے؟ خدا کا واسطہ یہ رشوت بند کر دو۔ یہ بے پردگی، یہ میری بیٹیاں، یہ میری بہنیں مختلف شاپنگ مال میں، مختلف پارکوں میں ایسی لباس پہن کے آتی ہیں کہ مرد کو خود شرم آتی ہے کہ میں نگاہیں اوپر کروں کہ نہ کروں۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، ایسا لباس پہنو کہ دیکھنے والا بھائی بزرگ یہ تعریف کرے، تمہارے ماں باپ کی، تمہارے بھائی کی، تمہارے شوہر کی تعریف کرے کہ تو نے واقعی ہی سیرت فاطمہ زہرا پہ عمل کیا، اسلام پہ عمل کیا۔ مان جاؤ، ایک قوم بن جاؤ، ایک قوم بن جاؤ، ایک قوم بن کے اس سونے رب کی اچھی مخلوق بن کر، اچھے مسلمان بن کر فرقہ واریت کو چھوڑ دو۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں، میرے پاکستان میں یہ کرونا کچھ بھی نہیں، میرے مسلمان بہن بھائیوں کو کوئی اذیت نہیں پہنچے گی، لیکن کیا کروں؟ ہم انسان نہیں بن پائے، مسلمان کیسے بنیں گے؟ تو اگر انسان بننا نا تو پھر اس پاک پروردگار کی دروازے کھلے ہوئے توبہ کے۔ آج وعدہ کر لو، وعدہ کر کے اچھے مسلمان بن کے نا فرقہ واریت کو چھوڑ دو۔ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے۔ میں لاچار، بے بس، آج میرے پاس باتیں یہی ہیں صرف، کیونکہ اور 2 گھنٹے بعد میری فیلڈ ہے، میں نے پھر فیلڈ پہ نکلنا ہے، اور اپنے وطن کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے، سیلری کے لیے نہیں، سیلری کے لیے میں نے نہیں نکلنا، میں نے اپنے دین اسلام اور اپنے وطن کے لیے نکلنا ہے، فیلڈ پہ نکلنا ہے، نکل کر پھر انتظار کرنا ہے کہ کب میرا اللہ میرے پہ راضی ہوگا، مجھے شہادت کی موت ملے گی۔ گھر سے نکلا ہوا ہوں یہ سوچ کر
کہ شاید اللہ رب العالمین مجھے بھی شہادت کا رتبہ عطا کرے گا، لیکن آج جو منظر دیکھا فرقہ واریت کا، میری روح کانپ اٹھی ہے، میرا جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ میں ایک صوبیدار، ایک جیسیو، ایک صوبیدار ہو کر سپاہی سے صوبیدار بنا، لیکن آج بے بس لاچار ہو کر اپنے پاکستان کی تمام میرے پاس جو اختیارات ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے جسم کی جو کیفیت ہے، اپنی روح کی جو کیفیت ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی یہاں پہ کوئی لڑکی اگر آن لائن ہوتی نا تو یہاں 1000 1500 لائف آنر ہونے تھے۔ کیا کروں، دین اسلام کی بات جو ہو رہی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھا مسلمان بن کر فرقہ واریت کو ختم کر کے اپنے پاکستان کو خوشحال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کی پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ، جوانوں سے لے کر این سی او جے سی او آفیسر صاحبان تک، جرنیل تک، سپاہ سالار قمر باجوہ صاحب تک، کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر اس وطن عزیز کو مضبوط اور مضبوط بنوانے کے لیے ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب یہ فرقہ واریت کو چھوڑ کر اس سورے اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ سجدہ صرف ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ مان رہا ہے لیکن ہم نہیں مان رہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا وطن ہے ہمارا جس کا نام ہے پاکستان، پاک وطن۔ تو آج یہ بندہ ناچیز شہباز احمد، شہباز نام تو صرف میرے آئی ڈی کارڈ پر، میرے کاغذوں، میرے ڈاکومنٹ میں ہے، لیکن دنیا مجھے لاڈے شاہ کے نام سے جانتی ہے، پیرزادہ لاڈے شاہ۔ لیکن آج میں آپ تمام سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں، سب فرقے چھوڑ کر اس اللہ کی اچھی مخلوق بن کر، سونے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے امتی بن کر چھوڑ دو سارے فرقے۔ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ فرقہ جعفری ہے، یہ یار نہیں، اللہ کی مخلوق بن کر، اللہ کی مخلوق بن کر اللہ کی حمد و ثنا کرو، اپنے آس پاس والوں سے پیار کرو، ان کے ساتھ اتنا پیار کرو کہ وہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ چند گندے سیاستدان اور چند گندے اینکر جن کو یہود و نصارہ سے اور ان کافر لوگوں سے جن کو پیسہ فنڈنگ ملتی ہے، اسی کام کی ملتی ہے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے، وہ اپنے ٹرین کیے ہوئے علماء کرام پاکستان میں گھسیڑتے ہیں، پھر پاکستان میں
فرقہ واریت کا انتشار پھیلاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ قرآن ایک ہی ہے تو اللہ بھی ایک ہے، اور نبی آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و آخری زمان بھی ایک ہی ہیں۔ آج آپ کے آگے اپیل ہی کرتا ہوں، میں منت کر سکتا ہوں آپ کے آگے، اس پاکستان کے گلشن کو اپنے آنے والے نسلوں کے لیے بچا لو، تو اچھے مسلمان بن کے رنگ صورت قوم ذات پات کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اپنی بہن بیٹیوں کو اپنے آپ خود بھی نماز کو قائم کرو۔ ماہ رمضان کا اتنا مبارک مہینہ اللہ کو منا لو، وہ اللہ مان رہا ہے، لیکن ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی واپس لوٹنے کا راستہ اللہ دے رہا ہے ہمیں، پیچھے واپس مڑنے کا راستہ ہے۔ قرآن پاک سے بڑا کوئی معلم نہیں ہے، قرآن پاک سے بڑا کوئی قاری نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ قرآن کو پڑھو، قرآن کی زیر زبر شد مد پیش کو سمجھو، تمہیں سارے راستے مل جائیں گے۔ ہر مرض کا علاج میرے قرآن پاک میں ہے، جو اللہ کی کتاب ہے۔ اتنی پیاری دولت ہمارے پاس ہونے کے باوجود پھر تم لوگ یہ دنیا کا گند، دنیا کی رشوت، حرام پیسہ اکٹھا کرنے پہ لگے ہوئے ہو۔ ایک پل کا نہیں، ایک سیکنڈ کا کسی کو علم نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ پاکستان کا سپاہ سالار ہو، چاہے وہ پاکستان کا ایک سیپر کیوں نہ ہو، کسی کو نہیں پتا کہ کس ٹائم میرے مالک الذات نے واپس اپنے پاس بلا لینا ہے۔ اگر کسی کو پتا ہے تو بتائے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری موت کرونا سے ہونی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے میری موت ایکسیڈنٹ سے ہونی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ صرف میرے اللہ کو علم ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو یار، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو، جوڑ کر اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ میں بس اتنے کہوں گا آج۔ میرے یہ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے بھیگا ہوا ہوں، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ کیسے بھیگا ہوا ہوں میں، یہ دیکھ، یہ دیکھ کیسے بھیگا ہوا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی ڈیوٹی پہ جانے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرا جسم، یہ باڈی جسے ہم کہتے ہیں آدم کب تک ہے؟ جب تک دم چلتا ہے، یہ سانس چلتی ہے۔ پتہ نہیں کب میں اس وطن عزیز اور اس کلمے کی خاطر شہید ہو جاؤں، لیکن شہادت کے لیے باہر نکلا ہوں۔ لیکن پولیس والوں، تمہاری طرح رشوت لینے کے لیے باہر نہیں نکلا ہوا، حرام رزق کمانے کے لیے باہر نہیں نکلا ہوا۔ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو گھر چھوڑ کے اپنے بچوں کو بھولا ہوا ہوں۔ میں نہیں دیکھتا میرے وطن کا ہر سپاہی پاک فوج کا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم بریلوی ہو، کہ تم دیوبندی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم فرقہ جعفریہ کے ہو، نہیں، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم پاکستانی ہو، تمہاری جان بچانے کے لیے اپنے سینے پہ گولی ٹھنڈی کر لیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔
یہ چھوٹی سی بات تم لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وہ 40-50 ہزار کی سیلری کی خاطر گولی نہیں سینے پہ کھاتا. اس نے جو اس نے قسم پلیٹ میں جو اس نے قرآن پہ حلف لیا ہوا نا کہ میں اپنے وطن کے باسیوں کی اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو کر دوں گا. تو اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں یہ فرقہ واریت کو چھوڑ دو، یہ امیر غریبی کا فرق ختم کرو. یہ امیری اور غریبی میرے اللہ کے اختیار میں ہے، یہ مالک الذات کی مرضی ہے. وہ کسی کو مربع زمین دے دیتا ہے، کسی کے پاس ایک مرلہ جگہ نہیں ہوتی. یہ تقسیم میرے اللہ کی ہے، لیکن انسان کو ایک جیسا اور ایک ہی اسی جگہ سے سب انسان کو اللہ نے بھیجا. خدا کا واسطہ یہ فرق ختم کر کے، فرقہ واریت کو ختم کر کے اچھے مسلمان بن کے اپنے پاکستان کو خوشحال بنا لو. اسی بات کے ساتھ میں آپ دوستوں سے، اپنے پاکستان کی تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، شاید میری یہ چھوٹی سی کوشش میرے اللہ کو پسند آ جائے. شاید مجھے اس وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ شہادت کی موت عطا کر دے. اللہ شاید مجھے شہادت کی موت عطا کر دے. میرے بچوں کو بھی فخر ہو، میرے بھائیوں کو بھی فخر ہو کہ ہمارا باپ اس وطن اور اس کلمے کی خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا. شاید اللہ کو میری کوئی ادا پسند آ جائے. تو میرے بہن بھائیوں، یہ فرقہ واریت کو چھوڑو، اپنے گھر کو، آپ کا گھر یہ پیارا پاکستان ہے، اس کو بچانے کے لیے ایک جان ہو کر قرآن کی تلاوت کرو. صبح اٹھو، سحری کرو، سحری کرنے کے بعد نماز قائم کرو، قرآن پڑھو اور فرقہ واریت کا انتشار ختم کرو. میرے پاکستان میں یہ چھوٹی سی جو آفت آئی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگنا، میرے اللہ کی رحمت کی بارش ہونی ختم ہو جائے گی. پاک فوج زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کلمے کے ساتھ اور دوسری پڑھنے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ میں اپنے ایمان پہ، اپنے دین پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری اس کاوش کو قبول کر کے مجھے اللہ اس وطن اور اس کلمے کے اوپر شہادت کی موت عطا فرمائے. آمین آمین کثیرہ. اور اللہ آپ کو، تمام مسلمانوں کو اور جو نان مسلم ہیں، پاکستانی ہیں، تمام کو اتفاق میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.